کہ بچے تمہاری ضمانت تو ہو گئی ہے لیکن اس دفعہ ہم تمہارے نا کپڑے اتار کے تمہیں ننگا کریں گے. اور ایک تیسرا کیس ارشد شریف کا, تو میں تو سروائیو کر گیا لیکن اس بیچارے کو گولی مار دی, وہ شہید ہو گیا. اچھا جب اس کی ضمانت ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, تو اس کے بعد اس کو ایک میسج جو ہے وہ واٹس ایپ میسج کیا کہ بچے تمہاری ضمانت تو ہو گئی ہے لیکن اس دفعہ ہم تمہارے نا کپڑے اتار کے تمہیں ننگا کریں گے. تو وہ جو ننگا کرنے کی جو دھمکی تھی اس کو تھریٹس کیے گئے, اس کی فیملی کو تھریٹس کیے گئے, وہ کہیں نہیں گیا. 3-4 ایسے کلیگ ہیں جو ان کو کہا گیا کہ یا پاکستان چھوڑ دو یا یہ پروفیشن چھوڑ دو. وہ میرے پاس آئے اور میں نے ان کو کہا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ تم پاکستان چھوڑو گے نہ تم جرنلزم چھوڑو گے, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں ایسی کی تیسی. اور ابھی تک میں نے ان تینوں سے یہ نہیں پوچھا کہ تم واپس کیوں آئے ہو, بس ان کو دیکھ کر مجھے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ شاید یہ اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے آپ کی اور میری جو یہاں پر ایک تھوڑی بہت جدوجہد چل رہی ہے, انہوں نے سوچا کہ یار ہم بھی تھوڑے سے ان کے ہم سفر بن جائیں. میں 1-2 پرسنل سوال پوچھوں گی کیونکہ آپ لوگوں کو جب موقع ملے گا یقیناً آپ لوگ بھی پوچھ سکتے ہیں. حامد بھائی, ہمارے بہت سے کولیگز ایسے ہیں جو باہر چلے گئے اور بڑی کھل کے باتیں کر رہے ہیں, ولاگز کر رہے ہیں, کھل کے ایسے تجزیے دے رہے ہیں, اور اللہ ان کو بھی سلامت رکھے, مگر بہت زیادہ اپریشیٹ ہو رہا ہے اس حد تک کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کو تصور کیا جاتا ہے کہ وی سیم ٹو بی کمپرومائزڈ, یا ہم اس لیول کا کام نہیں کر پا رہے, اور دیٹ دے آر دا ریئل ہیروز. کچھ بتانا چاہیں گے لوگوں کو کہ ہمارے پاس آپشنز نہیں ہیں اور وی چوز ٹو اسٹے ہیئر, یا ادھر رکنا ہی بہتر کیوں ہے؟ دیکھیں میرے پاس تو بڑی دیر سے یہ آپشن تھی, بڑی دیر سے, کہ میں پاکستان چھوڑ کے جا سکتا تھا. اور میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی ہے, جب 2014 میں تقریباً 10 سال پہلے میرے پہ کراچی میں ایک اٹیک ہوا تھا, تو میں ہاسپٹل میں پڑا ہوا تھا, تو ایئر ایمبولینس آ گئی یو اے ای سے, ایک اسپیشل ایئر ایمبولینس بلائی گئی جس میں کہ مجھے لے کے جانا تھا. مجھے ڈاکٹر نے آ کے بتا دیا کہ ایئر ایمبولینس آ گئی ہے, کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑی ہے, اور ابھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کو ٹرانسپورٹ کریں گے. اور وہ مجھے مینٹلی پریپیئر کر رہے تھے کہ آپ کو اٹھائیں گے, ہم اسٹریچر پہ ڈالیں گے, پھر آپ ایمبولینس میں آپ کو لوڈ کریں گے, پھر آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے, وہاں پہ پھر آپ کو جہاز پہ چڑھانا, تو آپ کو تکلیف ہوگی بہت, آپ کے جو سٹیچز ہیں وہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں, گھبرانا نہیں, وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو مجھے ذہنی طور پہ ڈاکٹر صاحب تیار کر رہے تھے. تو اتنی دیر میں میرا ایک کلیگ ہے وہ آیا نیچے سے, اور اس نے مجھے کہا کہ یہ نیچے نا لان میں, آغا خان ہاسپٹل کے لان میں کچھ لوگ آپ کے لیے نفل پڑھ رہے ہیں, تو ایک مائی ہے کوئی, اس مائی نے یہ امام زامن دیا آپ کو. وہ معمولی سا ایک امام زامن تھا, تو اس نے کہا کہ میں اس کے پاس جا تو نہیں سکتی حامد میر کو, یہ اس کو جا کے باندھ دو. میں نے اپنے کلیگ سے کہا, ویسے وہ بائی دی وہ میرا کلیگ اب پاکستان چھوڑ کے چلا گیا. اچھا میں نے اس کو کہا کہ جاؤ نیچے جا کے پتہ کرو یہ کہاں سے آئی ہے. اور تو وہ نیچے گیا تو پوچھ کے آیا, اس نے کہا اماں تربت سے آئی ہے, تربت سے, بلوچستان کا, اور وہ اسپیشلی آپ کے لیے آئی ہے. وہ تیسرا یا چوتھا دن تھا. تو میں نے کہا اور بھی لوگ ہیں؟ اس نے کہا ہاں لوگ مسلح بچھا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے. میں نے ڈاکٹر کو بلایا, ڈاکٹر انعام کو. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ایئر ایمبولینس آئی ہے, آپ مجھے پریپیئر کر رہے ہیں مینٹلی کہ آپ چلے جائیں, آپ میرا یہاں پہ علاج نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا میں کر تو سکتا ہوں بٹ آئی ایم انڈر پریشر کہ اس کو نکالو یہاں سے. میں نے کہا آپ جتنے دن بھی پریشر لے سکتے ہیں لیں, میں نے کہیں نہیں جانا. کہتے ہیں کیوں؟ میں کہا لوگ نیچے میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں, میں ان کو چھوڑ کے چلا جاؤں باہر تو ادھر میرے لیے دعائیں کون کرے گا؟ تو میں نے ادھر سے نہیں جانا. تو میں نہیں گیا. جب میں نہیں گیا اور میں نے ان کو کہا کہ میں نے نہیں جانا, اور اس کے بعد پھر وہ بڑا ایک سخت سال تھا وہ جو تھا نا 2014, آپ کو پتہ ہی ہے سارا. تو جو آپ نے پوچھا نا کہ آپ کو بھی موقع ملے, اس کے بعد بھی مجھے موقع ملتے رہے. پھر یہ جب 2021 میں میرے پہ پابندی لگی, 8-9 مہینے میرے پہ پابندی تھی, تو اس دفعہ پابندی جو ہے وہ صرف ٹی وی پہ نہیں تھی, آپ پاکستان کے کسی اخبار میں بھی نہیں لکھ سکتے, اور آپ کسی کے شو میں بھی نہیں جا سکتے, اپنا شو بھی نہیں کر سکتے, کسی کے شو میں بھی نہیں جا سکتے.
جب مشرف کے دور میں پابندی لگی تھی تو صرف ٹی وی پر پابندی تھی, اخبار میں پابندی نہیں تھی. اس دفعہ دونوں الیکٹرانک پرنٹ میڈیا دونوں بند ہو گئے. ایک دفعہ پھر مجھے ایک اپرچونٹی ملی, بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ آپ باہر چلے جائیں اور باہر جا کے ایک بہت بڑا ٹی وی چینل ہے ادھر جا کے شو کریں. تو میں نے سوچا کہ اگر میں چلا گیا تو یہ یہی چاہتے ہیں کہ میں چلا جاؤں, بعد میں کہیں گے دیکھا نا غیر ملکی ایجنٹ تھا چلا گیا. لیکن جو لوگ چلے جاتے ہیں میں ان کو برا نہیں کہتا, نہ ہی میں ان کو غلط کہتا ہوں, وہ بھی جا کے باہر کام ہی کرتے ہیں. میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح تھا. اب جو آپ کا اصل سوال ہے کہ جو چلے گئے وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام صحیح کر رہے ہیں, ان کو کرنا چاہیے. آپ اور میں جو نہیں گئے ہم ابھی تک نہیں گئے, فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ جو ہمارے کولیگز چلے گئے وہ اب واشنگٹن میں یا لندن میں یا کسی دنیا کے کیپٹل میں بیٹھ کے وہ ویلاگز کرتے ہیں, کالم لکھتے ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں اور بڑا کھل کے کرتے ہیں, لیکن ان کی ڈائریکٹ انٹریکشن ان لوگوں سے نہیں ہے. وہ کسی چوک چراہے میں کوئی نوجوان یا کوئی بزرگ خاتون ان کو روک کر یہ نہیں کہتی کہ بیٹا تم جو کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو. ان کو بھی روک کے لوگ کہتے ہوں گے آپ جو بھی کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن جن لوگوں کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. میں اور آپ جن لوگوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں ہم ان کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہے اصل فرق. اس لیے ان لوگوں کو چھوڑ کے جانے کے موقع بڑے آئے, لیکن ہم چھوڑ کے نہیں گئے. اللہ کرے کہ ہماری یہ جو ثابت قدمی ہے یہ قائم رہے, ہمت قائم رہے. لیکن انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی ہمیں یہاں سے بھگانے میں, لیکن ہم تھوڑے سے ضدی طبیعت کے ہیں, ابھی تک ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, میرا اس کے اوپر ایک اور تھیری بھی ہے. دیکھیں یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ صحافت جو ہے وہ ایک پرفیکٹ انوائرمنٹ اور سرکمسٹانسز میں ہوتی ہے. یو نو دیر جرنلسٹ ہو آر ایٹ دا فور فرنٹ ان وارز, وار جرنلسٹ ہوتے ہیں. دین دیر آر جرنلسٹ, بتائیں گے آپ ضرور, مارشل لاء کے اندر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, سختیوں میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ کہیں ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آپ نے بہترین اور ایک پھلتی پھولتی جمہوریت کے اندر ہی جب آپ کو کام کا بڑا مزہ آ رہا ہو آپ تبھی کام کریں. آئی تھنک کہ اصل مزہ اس میں بھی ہے, یا اصل ایکچولی مزہ بھی نہ کہیں, مزہ تو یقیناً نہیں ہے. اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. دا ٹیسٹ از آلسو کہ آپ ایک سکڑتی ہوئی اسپیس کے اندر بھی ہاؤ مچ یو کین انچ ٹورڈز دا ٹروتھ ایوری ڈے, ہاؤ مچ یو کین پش دا باؤنڈری ٹو بی ایز کلوز ٹو دا ٹروتھ ایز پاسبل. You see the first ایک اصول ہے نا that you know your no story is big enough for you to die for it. And of course I respect, you know, we have a journalist here جو گولی کھا چکا ہے, آج بھی جسم میں گولی ہے. So but no story is big or important enough for you to die. But at the same time جو آپ کی commitment ہے سچائی انالیسز لوگوں تک پہنچانا, ہاؤ کلوز کین یو بی ٹورڈز اٹ. آئی تھنک میرے لیے پرسنلی, اینڈ آئی مائٹ بی رانگ, کریکٹ می, یہ ایک بہت بڑا سوال تھا ٹل اے ایئر اینڈ اے ہاف اگو. آئی واز ڈن کہ یار ناٹ forget it, I can't do it anymore. مجھے یاد ہے وہ مرحلہ, رائٹ. دنوں میں آپ کے ساتھ میری بات بھی ہوئی تھی. لیکن دیکھیں اس میں میرے بہت سے کولیگز ہیں, یہ بڑی ایک مشکل سی چیز ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں عام طور پہ بہت کم اس پہ بات کرتا ہوں, لیکن یہ بتانا آپ کو ضروری ہے. 3-4 ایسے کولیگ ہیں جو اس طرح کے صورتحال کا ان کو سامنا تھا کہ مشکل تھی, ان کو کہا گیا کہ یا پاکستان چھوڑ دو یا یہ پروفیشن چھوڑ دو. وہ میرے پاس آئے اور میں نے ان کو کہا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ تم پاکستان چھوڑو گے نہ تم جرنلزم چھوڑو گے, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں ایسی کی تیسی اور ہم سروائیو کریں گے. تو میں تو سروائیو کر گیا, لیکن اس بیچارے کو گولی مار دی, وہ شہید ہو گیا. پھر ایک دوسرا واقعہ, پھر تیسرا واقعہ. جب 3-4 واقعات ایسے ہو گئے تو پھر اس کے بعد ٹو بی آنیسٹ جب کسی نے آگے مجھ سے یہ کہنا, مشورہ کرنا کہ حامد میر صاحب میرے پہ بڑا پریشر ہے میں کیا کروں, تو اب میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ نہیں ڈٹے رہو, کھڑے رہو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں نے کہا یار جو آپ کا دل کہتا ہے وہ فیصلہ کریں, اپنی فیملی سے مشورہ کرو, جو فیملی کہتی ہے وہ کرو. کیونکہ میں تھوڑا سا گلٹی ہو گیا تھا کہ یار میں نے حیات اللہ خان کو بھی مروا دیا, موسیٰ خان خیل کو بھی مروا دیا, اور ایک تیسرا کیس ارشد شریف کا.
وہ اس کو میں کہتا تھا کہ الٹا کہ یار تم 2-3 ویزے لگوا لو. وہ کہتا نہیں میں نے ویزا نہیں لگوانا, میں نے کہیں نہیں جانا. آپ کو پتا ہے وہ کیوں گیا؟ جب اس کو یہ کہا گیا کہ مقدمے قائم ہوئے, وہ کہیں نہیں گیا. اس کو تھریٹس کیے گئے, اس کی فیملی کو تھریٹس کیے گئے, وہ کہیں نہیں گیا. جب اس کو یہ کہا گیا کہ اچھا, جب اس کی ضمانت ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, جسٹس اطہر من اللہ نے اس کی ضمانت لے لی, تو اس کے بعد اس کو ایک میسج جو ہے وہ واٹس ایپ میسج کیا گیا, اور وہ ابھی تک ہمارے ایک دوست کے پاس وہ میسج محفوظ ہے کہ بچے تمہاری ضمانت تو ہو گئی ہے, لیکن اس دفعہ ہم تمہارے نا کپڑے اتار کے تمہیں ننگا کریں گے. تو وہ جو ننگا کرنے کی جو دھمکی تھی, اس پر اس نے کہا کہ تھوڑے دن کے لیے چلا جاتا ہوں. اب وہاں اس کو میں یاد آیا کہ میں نے اس کو کہا تھا ویزے لگوا لو, اب ویزا بھی نہیں تھا اس بیچارے کے پاس, تو جلدی جلدی میں وہ دبئی جا سکتا تھا اور آگے سے پھر وہ کینیا ہی جا سکتا تھا. تو اس لیے یہ جو ہمارے جو بہت سے جو ساتھی ہیں جنہوں نے کہ جانیں اپنی قربان کر دی, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 20 سال میں تقریباً 160 پاکستانی میڈیا ورکرز کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ صرف جرنلسٹ ہم کہتے ہیں اینکر کو یا رپورٹر کو, لیکن اس میں کیمرہ پرسن بھی آ جاتے ہیں, اور پھر سم ٹائمز اس کے ساتھ جرنلسٹ کے ساتھ جب اس پہ اٹیک ہوتا ہے تو اس کی گاڑی میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں, جو آپ DSNG دیکھتے ہیں اس میں کوئی ٹیکنیکل سٹاف بھی ہوتا ہے, تو ان کو بھی اگر ڈالیں تو 160 لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اب تک. 160 اتنا بڑا نمبر ہے یہ. تو جہاں پہ پاکستان کی آپ اگر سیاسی تاریخ دیکھیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارے جو سیاسی کارکن ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, وہ بھی شہید ہوتے رہے ہیں, لیکن صحافی بھی شہید ہوئے ہیں, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ سیکورٹی فورسز کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں, عام سولینز بھی شہید ہوتے ہیں بم دھماکے میں. تو عام طور پہ جب مجھے یہ اس طرح کا کوئی موقع ملتا ہے نا, جب کوئی باہر سے کوئی آفر کرتا ہے کہ یار تھوڑے دن کے لیے آ جاؤ, 6 مہینے کے لیے, 1 سال کے لیے, تو میں اس لیے نہیں جاتا کہ مجھے بہت سے وہ اپنے کولیگز یاد آ جاتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ جدوجہد میں شہید ہو گئے اور وہ نہیں گئے, اور جو چلا گیا اس کو بھی انہوں نے شہید کر دیا, اور دسمبر 2022 میں سپریم کورٹ میں آخری دفعہ ارشد شریف کے کیس کی سماعت ہوئی تھی, اس کے بعد آج تک نہیں ہوئی. And speaking of that,